بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندے کے لیے، انسان کے لیے، اللہ کو ماننے والے کے لیے اس سے بڑا اور انعام ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے نا، اگر کسی کو دعا دینی ہو تو یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو اس کے علاوہ پھر بات باقی بچتی کیا ہے؟ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جب مومنین کو بھیج دیا جائے گا اور قسم و قسم کی نعمتیں جب ان کے سامنے ظاہر ہوں گی، ان کے اپنے وجود اور ان کے قوا، ان کی طاقت، ان کا حسن، پھر ماحول، پھر بغیر کسی محنت و مشقت کے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہ بھی قرآن ہے نا، عجیب و غریب اعجاز ہے اس کا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ما تبتغی نہیں کہا، یا ما تبتغون نہیں کہا کہ جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا، نہیں، فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اتنا بڑا انعام ہے کہ جس چیز کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی زبان پہ لانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اتنا بڑا انعام مل گیا۔ مرضی چل رہی ہے اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے جو نظام چلایا وہ تکوینی امر کے تحت چلایا، اور بندے کو اپنی تشریع کا، شریعت کا پابند بنایا۔ انسان کو سورج کو تکوینی امر کے ساتھ چلایا، تو نے نکلنا ہے، غروب ہونا ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، اب وہ پابند ہے اس پر۔ زمین کو کہا تو نے اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے، پہاڑوں کو گاڑ کے ہلتی ہوئی زمین کو ایک اپنی جگہ پہ ایک رسوخ دے دیا، مضبوطی دے دی، کہا کھڑے رہنا تیری ڈیوٹی ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، تو نے اس پہ قائم رہنا ہے، اور وہ قائم کھڑی ہے۔ پہاڑوں کو کہا کہ تم نے استقامت اختیار کرنی ہے، اور استقامت کا استعارہ بن کے تم نے مکمل یعنی کائنات کے اختتام تک یہاں پر قائم رہنا ہے، وہ تکوینی امر کے تحت موجود ہیں۔ بارشیں اس کے حکم سے برستی ہیں، پھر زمین سے سبزہ اس کے حکم سے نکلتا ہے۔ یہ تو انسان دن بدن سائنس کی طرف دوڑ رہا ہے نا، کہ جو سائنس کے کمال آتا ہے یہ ہو جاتا ہے اور بارشیں آ جاتی ہیں اور سائنسدان بارشیں بنا رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی کہ جو کہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کر کے، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، اسباب اور سائنس اور اپنی تحقیقات کے اوپر ایمان لائیں گے، وہ باقاعدہ اپنی تحقیقات پر، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، مشاہدات کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بارشیں برسی اس کے حکم کے ساتھ۔ ایک زمین کے اندر اگر لوہا بھی، فولاد بھی زمین کے اندر ڈال دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد گل جاتا ہے، کشتہ ہو جاتا ہے، لیکن دانے جیسی نرم چیز زمین میں ڈالتے ہو اللہ رب العزت اس کو اگاتا بھی ہے، اس کو بڑھاتا بھی ہے، پھر آگے اس کی نسل بھی آگے پھر چلتی ہے ایک دانہ زمین میں بونے سے۔ یہ تکوینی امر کے تحت ہے، اللہ کا حکم، تکوینی حکم اس پہ چل رہا ہے، اور بندہ شریعت کا پابند ہے کہ تو نے دنیا میں زندگی جو گزارنی ہے
وہ اپنے رب کی منشا کے مطابق گزارنی، اس کا حکم مان کے گزارنی۔ ادھر رب چاہی زندگی، ادھر من چاہی زندگی، یہی مطلب ہے نا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ادھر من چاہی زندگی ہوگی۔ پھر علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ وہاں پر ایک حد تک اللہ رب العزت یعنی اس کے بھی لفظ کن سے کام کروائے گا، کبھی ارادہ ہو گیا اور کبھی کن کہہ دیا اس نے، اور اللہ رب العزت کام کر دیں گے اس کا، اس لیے کہ وہاں پر ہاتھ پیر تو مارنے نہیں۔ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے مسیریوں پہ علی الارائک ینظرون، مسیریوں پہ بیٹھے ہیں، ایک طرف دودھ کی نہر چل رہی ہے، دوسری طرف شہد کی نہر چل رہی ہے، بس ایک خیال ہے وہاں پر، یہی ہے نا خواہش دل میں پیدا ہونا، خواہش تو کوئی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بڑے بڑی یعنی عمر کے لوگ جو ہیں آخر ان کے دل کے اندر بھی خیالات ایسے پیدا ہوتے ہیں ہم سب کے دلوں میں کہ اگر اس کو زبان پہ لائیں تو لوگ کہیں گے دیکھو جی بچگانہ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اس قسم کا طعنہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ بچگانہ خیال ہے اس کو تو ترک کر دو۔ مثال دی گئی کہ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور ایک طرف دودھ ہے اور ایک طرف شہد ہے، بس ایک خیال آ گیا نا، یہ بچگانہ خیال یہ نہ کہ یہ نہ ادھر چلی جائے وہ ادھر چلی جائے۔ تو بچوں کی مثال دی جاتی ہے نا کہ بچہ جب ضد کرتا ہے تو کہتا ہے دودھ میں پانی ڈال دو، اور جب ڈال دیا جائے تو کہتا ہے اب نکال کے دکھاؤ اس میں سے۔ اب یہ بچگانہ خیال ہی ہے نا، بچے اس قسم کی ضد کرتے ہیں، لیکن فرمایا جو خواہش ہوگی اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا یہ لاٹھی کا اشارہ کرنا تیرا کام، ادھر والی نہر کا ادھر چلا جانا، ادھر والی نہر کا ادھر چلا جانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اتنی نعمتوں کے باوجود پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا ان اہل جنت کو کہ ایک انعام تمہیں اور ملنے لگا ہے جس کی تمہیں خبر نہیں، بتلاؤ وہ کون سا انعام ہو سکتا ہے؟ اہل جنت کہیں گے مولا کس انعام کی کمی ہے کہ ہم اس کے متعلق کہہ سکیں یہ رہ گیا تھا اب پورا ہو رہا ہے؟ کون سا انعام ہے؟ تو پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی زیارت کروائیں گے، اور پھر زیارت کے بعد فرمائیں گے انی رضیت بکم ولا اسخط علیکم ابدا، میں تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہوں اور میری تمہاری ناراضگی اب آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ معلوم ہوتا کہ یہ ایسی نعمت ہے رضامندی اللہ کی کہ جو معمولی چیز نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل چیز اگر ہے تو اللہ کی رضا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو مل رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ملا کیوں؟ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ان کے دل میں کیا تھا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے افسانے گھڑ رکھے ہیں صحابہ کرام کے متعلق۔ اگر صحابہ کرام کو سمجھنا ہو تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، تاریخ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ تو تاریخ ہوا کرتی ہے، اس میں جاؤ گے تو اندھیروں میں گم ہو جاؤ گے۔ اگر صحابہ کرام کو سمجھنا ہو تو پھر قرآن دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک لیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرنے والے اور ان کی غلطیاں نکالنے والے؟ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کر دیا، بے چینیاں اللہ نے ان کی ختم کر دیں، ایمان پر اللہ نے استقامت نصیب فرمائی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بالکل اس کے بعد قریب اللہ نے ایک فتح بھی ان کو عطا کر دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، پھر صرف فتح نہیں تھی، بڑی غنیمتیں تھیں جو انہوں نے حاصل کرنی ہیں۔ يَأْخُذُونَهَا، وہ غنیمتیں حاصل کریں گے، اور وہ غنیمتیں کون سی ہیں؟ یہ غنائم خیبر ہے، خیبر کی غنیمتیں ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے تک مسلمان جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوتے رہے ہمیشہ، لیکن یہ ایک قسم کا اقدام تھا، اور ان علاقوں پر چڑھائی تھی، وہ علاقے فتح ہوئے جو دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں اور اسباب کے اعتبار سے مالا مال علاقے تھے۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں کی حال کیا تھا؟ اللہ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر یہ معمول تھا، رسول اللہ کے گھر کے اندر، کہ ہمیں ایک چاند بھی گزر جاتا تھا پورا ایک چاند چولہا نہیں جلا،
دوسرا چاند گزر گیا، چولہا نہیں جلا۔ بعض اوقات 3 4 چاند گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا گھر کے اندر۔ کسی نے سوال کیا مائی صاحبہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں تمرتن و تمرتان و ماء، ایک کھجور کا دانہ یا 2 کھجور کے دانے اور پانی کا گھونٹ پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے بس۔ اور فرماتی ہیں اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو ہمیں پیٹ بھر کے کھجور نصیب ہوئی، اس سے پہلے کھجور بھی پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھائی۔ ایک کھجور کا دانہ یا 2 کھجور کے دانے وما اور پانی مل جاتا تھا، بس اسی پہ ہم گزارا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا مغانم کثیرۃ یأخذونھا، تھوڑی سی نہیں بہت بڑی غنیمت اللہ رب العزت نے ان کو دینی ہے۔ ان کے والہانہ پن کو دیکھ کر، ان کے ایمانی قوت کو دیکھ کر، ان کی استقامت کو دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر، وکان اللہ عزیزا حکیما، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، غالب ذات اللہ کی ہے اور حکمت و تدبیر جاننے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دنیا میں کسی طاقت کا کوئی غلبہ نہیں، ظاہری طاقتیں جو نظر آتی ہیں کہ دیکھو جی ان کی پالیسیاں ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس معیشت کا لیور ہے، فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، غالب ذات صرف ایک اللہ کی ہے اور حکمت و دانش میں اللہ کا مقابلہ یہ مخلوق کر سکتی ہے؟ اس کی حکمت و دانش سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ خیبر کے 8 قلعوں کو اللہ نے فتح فرمایا۔ یہ گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں کہ خیبر کے متعلق یہ تصور ہے کہ شاید ایک قلعے کا نام تھا، آپ گئے ایک قلعہ فتح کر کے آ گئے۔ ایک قلعے کا نام خیبر نہیں ہے، بلکہ خیبر نام کا قلعہ موجود ہی نہیں۔ خیبر تو پورے علاقے کا نام ہے، اور پھر اس علاقے میں 2 حصے ہیں، ایک کا نام نطات اور دوسرے کا نام شق ہے۔ نطات میں 5 قلعے ہیں اور شق کے اندر 3 قلعے ہیں بڑے بڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اللہ نے فتوحات نصیب کیں، پہلا قلعہ بھی فتح ہو گیا، دوسرا بھی فتح ہو گیا، پھر تیسرا بھی فتح ہو گیا۔ اللہ اللہ، اور پھر صحابہ کرام ہے نا، دیکھو ایک مجلس میں اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ایک بدو آیا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا، صحابیت کے شرف سے نوازا گیا، آپ نے سنبھالنے کے لیے تھوڑا سا مال دینے کی کوشش نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما جئت لہذا، میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں، بس آپ مجھے صرف 3 تیر کمان پکڑا دیں، میں جہاد کروں گا اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے مجھے یہاں پر تیر لگے۔ ایک دن آئے، دوسرے دن جب زخمیوں میں تلاش کیا گیا تو وہاں پر وہ شہید ہو کے پڑے ہوئے ہیں اور اسی جگہ پہ تیر لگا ہوا ہے۔ یہ کفر کے پاس اس جذبے کا کوئی توڑ نہیں ہے، مسلمانوں کے اس جذبے کا۔ کوئی لاکھ کوششیں کر لے، جتنی ٹیکنالوجی مرضی بنا لیں، جتنے ایٹم بم بنا لیں، جتنے ہتھیار اور اسلحہ بنا لیں، مسلمان کے جذبہ شہادت کا ان کے پاس کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ اگر آج بھی کفر ڈرتا ہے تو مسلمان کسی جذبہ شہادت سے ڈرتا ہے۔ کہ عجیب لوگ ہیں، انہیں موت کی پرواہ کوئی نہیں۔ عہد میں کھڑے ہیں، کافی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، کھجوریں دی گئیں، کھجور منہ میں ڈالی، اچانک ادھر شور اٹھا کے یہاں سامنے جنگ شروع ہو گئی ہے گھمسان کی۔ کھجور چھوڑ کے ساتھی کے حوالے کر کے کہتے ہیں واللہ انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے تو جنت کی طرف، مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک نام ہے جس سے کفر تھر تھر کانپا کرتا تھا۔ ایک جاسوس پکڑا گیا نا دشمن کا، اور اس سے جب گفت و شنید ہوئی، بات ہوئی، اس کا سارا ساز و سامان اتارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے تمہارے پاس کوئی زہر ہوتا ہے بڑا خطرناک سا، اور تم پکڑے جاؤ تو وہ زہر استعمال کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ زہر تو آپ کے پاس چلا گیا ہے، میرے پاس تو نہیں۔ کدھر جی؟ وہ اس انگوٹھی کے اندر تھا، انگوٹھی کے نگینے کے اندر تھا۔ میں کس قسم کا زہر؟ وہ کہتے ہیں اصل دیا تو اس لیے جاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان اہم ترین آدمی کو ختم کرنا ہو تو ایک قطرہ اس کو دے دیا جائے، قطرہ اس کسی چیز میں ملا دیا جائے، اس کا ذائقہ بھی کوئی نہیں، رنگ بھی کوئی نہیں، محسوس بھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی زیادہ مقدار استعمال کر لی جائے تو آدمی فوراً ختم ہوتا ہے، اور جب ہم پکڑے جائیں تو یہ فوراً استعمال کر لیتے ہیں یہ ساری مقدار، آدمی فوراً گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔
حضرت خالد نے کہا اچھا، پانی کا گلاس منگوایا اور اس انگوٹھی کا نگینہ کھولا، اس کے اندر جتنا زہر تھا اس کے اندر پلٹنے کے بعد اس کے بعد کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد فوراً اس کے سامنے پی لیا۔ اب وہ گھبرایا ہوا کہ دیکھو ابھی گرتے ہیں اور میرے ذمے پڑیں گے، ابھی گرتے ہیں، لیکن دیکھا وہ پورا گلاس ہضم کر گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ، ایمان اور تقویٰ تھا نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی یہ تجربے شروع کر دے، لیکن وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ، پر ہم کہاں اور وہ کہاں، خاک راج کی نسبت بعالم پاک، ان ہستیوں کے ساتھ ہم اپنی ایمان کا تقابل کرتے پھر نہیں۔ اللہ، لیکن نمونہ وہی ہیں، ہمارے لیے معیار وہی ہیں کہ جنہوں نے سنت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور عزت کی زندگی پھر ان کو حاصل ہوئی۔ اور مسلمان اگر ذلیل و خوار ہوا، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہوا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا دستور ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب ہدایت آ گئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا، اب کہتا ہے کہ رسول اللہ سے الگ راستہ اختیار کروں ترقی کی دوڑ میں ساتھ دینے کے لیے، معاشرے کی جدت کا ہم نوا بننے کے لیے، ذرا ان لوگوں کا ساتھ بھی دے دوں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، فرمایا وہ ترقی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں سزا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور بالآخر ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھتے ہیں۔ اس کو اللہ کے رسول کی سنت میں سرخروئی نظر نہیں آئی، اس کو کامیابی نظر نہیں آئی، اس میں اس کو اپنی فلاح نظر نہیں آئی۔ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا امتی ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتا اور سمجھتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خیبر کا ایک قلعہ فتح ہو گیا، پھر قلعۃ الصعب فتح ہوا جس میں حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سن چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا ساز و سامان اکٹھا کیا گیا تو اس میں عجیب و غریب مشینری نکلی۔ یہود تو اس زمانے کے اندر مشینریاں بناتے تھے نا، آج دنیا حیران ہوتی ہے، دیکھو جی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس، اور پوری دنیا میں پھیلاتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد گرفت بھی کرتے ہیں، بھی فلاں ملک کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے جی، گرفت ہونی چاہیے جی، تم اپنے لیے جو کچھ مرضی کرتے رہو، مسلمانوں کی نسلیں ختم کرتے رہو، میڈیکل کے اعتبار سے بھی، دوائیوں کے اندر بھی، خوراکوں کے اندر بھی، پھر یعنی ناجائز غیر شرعی لٹریچر کے ذریعے سے بھی، اور پھر یعنی اس دور کے جدید ترین اسلحہ کے ذریعے سے بھی، ایٹم بموں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی نسلیں ختم کرتے رہو تو امن پسند لوگ ہو۔ اور مسلمان بیچارہ اپنے دفاع کے لیے کبھی اگر مجبوراً کو ہتھیار اٹھا لے تو اس کو دہشت گرد کر کے اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو جی اس کو تاریخ کا ایک سبق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ، تو اس زمانے میں عجیب و غریب وہاں چیزیں پڑھی آپ نے، میں یہ کیا ہے، روایات میں آتا ہے دبابات ہیں، عجیب و غریب سیڑھیاں ہیں، اور منجنیق ہے۔ ہمارا یہ کیا چیز ہے؟ وہ جو قیدی یہودی تھے نا کچھ، انہوں نے کہا جی یہ جو دبابات ہیں یہ ایک قسم کی سیڑھی ہے کہ جس کو اونچا بھی کیا جا سکتا ہے، نیچا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر چمڑے کے باقاعدہ کمرے بنے ہوئے ہیں، مضبوط چمڑے کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ اگر کسی قلعے کو فتح کرنا ہو تو وہاں پہنچنا، ظاہر بات ہے قلعوں کے اوپر تیر انداز بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے، کہتے ہیں ہم گھوڑوں کے ذریعے سے اس کو کھینچ کر، اونٹوں کے ذریعے سے کھینچ کر اس کی دیوار کے قریب لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اونچا کرتے ہیں، اور اس کے اندر 5-10 آدمی جو ہے وہ اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر تیر کا اثر نہیں ہوتا، اور وہ اسی طریقے سے دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر اندر جاتے ہیں، اور یعنی قلعہ جو ہے وہ فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ دبابات یہ اس کام کے، اور منجنیق جو ہیں یہ دیواریں توڑنے کے لیے ہیں، یہ لیور نما چیز ہے، آپ نے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بڑے پتھر اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور دوسری طرف رسے کے ذریعے سے کھینچا جاتا ہے، اس طرح وہ الٹا ہو کے گرتا ہے اور دیوار کے ساتھ جا کے لگتا ہے۔ توپ تھی اس زمانے کے اندر، پتھر پھینکنے والی توپ ہے گویا کہ، یہ دیواریں توڑنے کے لیے۔ آپ نے، میں بڑی عجیب بات ہے، تمہارے پاس تو اپنے قلعے ہیں، تم تو قلعوں میں محفوظ ہو، تم نے یہ سامان کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انہوں نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ سامان ہم نے مدینہ کو فتح کرنے کے لیے بنا رکھا تھا، ابھی اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی، مدینہ کو ہم نے اس کے ذریعے سے فتح کرنا تھا۔
آپ فرمایا ٹھیک ہے چلو، یہ تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ اب اس کے بعد جو اگلا قلعہ تھا، قلعۃ الزبیر، حصن الزبیر، یہ پہاڑی کے اوپر تھا، بلندی پر تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جو جتنا بلند ہو اس زمانے کے اعتبار سے وہ اتنا زیادہ ناقابل تسخیر شمار ہوتا تھا وہ قلعہ۔ ایک قلعہ ہے، اس کی دیواریں ہیں، پھر بلندی بھی ہے، اس کے تو قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا، پہنچ کوئی نہیں سکتا، جو جائے گا تیروں کی باڑ پہ رکھ دیا جائے گا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ ان دبابات کو لے جاتے ہیں، منجنیقوں کو لے جاتے ہیں، لیکن آپ اسی مشورے کے اندر بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک غزال نام کا ایک یہودی آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور سب سے پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، اور میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، بات کرنے کے لیے آئے ہو، ہم سفیر کا احترام کرتے ہیں، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ ان قرون میں کم از کم، بعد میں حالات تبدیل ہوتے رہے، ان قرون میں کبھی بھی چل کے آنے والے پر حملہ نہیں کیا گیا، کبھی بھی چل کے آنے والے پہ حملہ نہیں کیا گیا۔ جو چل کے آ گیا، جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ محفوظ رہا، اور عزت و حفاظت سے اس کو رکھا گیا، اور عزت و حفاظت سے اس کو رخصت کیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں ابو سفیان نے چکر نہیں لگائے، حالانکہ اس وقت تک تو وہ مشرکین میں سے تھے، اور پھر ان کے سردار بھی تھے، جنگ لڑوا بھی وہی رہے تھے مقابلے کے اندر۔ اب میں ٹھیک ہے، یہودی اپنی جگہ پہ، لیکن تم چل کے آئے ہو، بتلاؤ کیسے آئے؟ اس نے کہا یہ جو قلعۃ الزبیر ہے نا، یہ آپ سے فتح نہیں ہوگا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ انت تخوفنی، تو مجھے ڈرا رہا ہے اس سے متعلق؟ ان اللہ قد وعدنی، اللہ نے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ بھی ہوگا، لیکن اسباب کی دنیا میں فتح کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، باقی اللہ جانے، آپ جانے، اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو دیواریں ہیں اس کے اندر بہت بڑی فوج ان کی ہے، کوئی اس کی دیواروں کے قریب پہنچے گا تو تب جا کر کام ہوگا نا، اور منجنیقوں کے پتھر اگر آپ پھینکیں گے تو وہاں پہنچیں گے تو دیواریں ٹوٹیں گی، سیڑھیاں وہاں تک پہنچیں گی تو آپ کام میں لائیں گے ان کو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کو آسان تدبیر بتلا سکتا ہوں، آسان تدبیر کے ساتھ کام ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا بتلاؤ کیا تدبیر ہے اور کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پہلے میری شرط سنیں، شرط یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی بچوں سمیت، آل اولاد سمیت امان دے دی جائے۔ آپ جب فتح کر لیں علاقوں کو تو مجھے قیدی نہ بنایا جائے، آزاد رکھا جائے، امان دی جائے۔ اور میں ٹھیک ہے لکل امان، تجھے امان ملے گی، لیکن تیری بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، اگر بات سچی ہو تو تجھے امان ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر آپ تدبیر یہ سنیں کہ یہ پہاڑی کے اوپر موجود ہے نا، وہاں ان کے پاس پانی کا انتظام کوئی نہیں۔ فرمایا پھر پانی کیسے پیتے ہیں؟ اس نے کہا جی انہوں نے ایک سرنگ نکالی ہوئی ہے، اور سرنگ دور ایک چشمے تک پہنچتی ہے جو پہاڑی سے نیچے ہے، دور ہے ایک جگہ پر، اور یہ سرنگ کے ذریعے سے وہاں جاتے ہیں، چشمے سے پانی بھرتے ہیں اور پھر یہاں پر وہ لاتے ہیں۔ اگر آپ اس چشمے کو کنٹرول کر لیں تو 2-4 دن کے بعد یہ سارے نیچے اتر آئیں گے، پانی کی قلت کی وجہ سے۔ آپ کو زیادہ اسلحہ بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا، بڑی آسانی سے فتح ہو جائے گا۔ آپ نے ہے تو یہودی، اعتبار نہیں اس کی بات کا، پہلے جائزہ لو۔ آپ نے اس کو اپنے پاس سے رقمال رکھا، اور جو اس نے جگہ بتلائی تھی صحابہ گئے، اور واقعی وہاں پر چشمہ موجود تھا اور سرنگ بھی موجود تھی، تو آپ نے وہاں سرنگ پر اپنا حراسہ بٹھا دیا، پہرا لگا دیا۔ آپ نے جب ادھر پہرا لگا، یہود کو پتہ چلا کہ ہمارا پانی بند ہو گیا ہے۔ اب 2-4 دن کے بعد انہوں نے خود ہی یعنی نیچے اترنا گوارا کر لیا، اور وہ علاقہ فتح ہو گیا، ان کا جذبہ ہی ختم ہو گیا لڑنے کا۔ اب وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، اب وہ قلعہ فتح ہوا، اور اس کے بعد قلعۃ النزار ہے، اس میں معمولی سی تھوڑی بہت پیش قدمی کے ساتھ وہ بھی فتح ہو گیا۔ اب یہ جو قلعۃ النزار ہے، اسی میں حضرت صفیہ بنت حیی اسی کے اندر تھیں، جو قیدیوں کے بہت سارے قیدی تھے، عورتیں بچے سارے قلعۃ النزار کے اندر تھے، ان قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی تھیں۔ حضرت صفیہ کون ہیں؟ بنو نذیر کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی ہیں۔ اور خامد کون ہے؟ کنانۃ ابن ابی الحقیق یا ابی الحقیق، یہ یہود کا بہت بڑا سردار تھا، یہ اس کی بیوی تھی۔ اب جب وہ علاقہ سارا یعنی عورتیں بچے سارے قید کے اندر آ گئے،
تو جس طرح میں نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا کہ اسلام کا دستور ہے کہ قیدیوں کو بھی اپنے لیے بھی خطرہ نہ بناؤ اور ان کے حقوق بھی ادا ہو سکیں، معاشرے کا فرد بھی بناؤ، ان کو ہنر بھی دو، ان کی تربیت بھی کرو، پھر لمحہ بلمحہ اگر یعنی ضرورتیں پیش آئیں تو کفارہ ظہار میں آزاد کرو، کفارہ یمین میں آزاد کرو، مختلف کفاروں میں اس کو آزاد کرو، ویسے آزاد کرو، ثواب ملے گا۔ یہ ایک اسلام کی تربیت اور ایک ایسا نظام ہے غلاموں سے متعلق جو صرف اسلام کی تاریخ میں آپ کو ملے گا اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ جتنا آزاد کرو گے ثواب ہوگا، کافر غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر وہ جب قیدیوں کو تقسیم کیا گیا تو ان میں حضرت صفیہ جو ہیں وہ دحیہ کلبی کے حصے میں آ گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دحیہ کلبی کا آپ نام سن چکے ہیں کہ یہ خوب روح صحابی تھے، خوبصورت صحابی تھے، ان کا حسن اتنا بہترین تھا کہ یہ باہر نکلتے تھے تو چہرے پر رومال لپیٹ کے نکلتے تھے کہ کہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے دیکھ کر، ایسا اللہ نے حسن دیا تھا۔ اور جبریل کو یہ صورت پسند تھی۔ جبریل جو ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے نا، اس لیے کہ مختلف صورتیں تھیں وحی کی، کبھی انسانی شکل میں آ کر بات کرنا، کبھی دل پر پھونک مار کے چلا جانا، کبھی خواب کے ذریعے سے بھی وحی آتی تھی، یعنی مختلف شکلیں ہیں وحی کی، وہ ایک مستقل الگ بات ہے کہ وحی کن کن صورتوں میں آتی ہے۔ تو یہ دحیہ کلبی جو ہیں یعنی جبریل جو ہیں اکثر اوقات انسانی شکل میں آتے تو دحیہ کلبی کی شکل اختیار کرتے تھے، یعنی خوبصورت تھے اور جبریل کو بھی یہ شکل پسند تھی۔ تو حضرت صفیہ جو ہیں وہ دحیہ کلبی کے حصے میں آ گئیں۔ ایک صحابی کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو غنیمت تقسیم ہوئی اس میں قیدی بھی تقسیم ہوئے، باندیاں بھی تقسیم ہوئیں، اور وہ دحیہ کلبی کے حصے کے اندر حضرت صفیہ آ گئیں، تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہ یا رسول اللہ ہیا ابنۃ الملک وزوجۃ الملک، ایک سردار کی بیٹی ہے، سردار کی زوجہ ہے، اسلام بھی احترام سکھاتا ہے، بڑی شخصیات جو ہیں ان کا احترام بھی اسلام سکھاتا ہے، جب رکھنا ہے ان کو تو ایک اعزاز دے دیا جائے۔ فرمایا کس طرح اعزاز دیا جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دحیہ کی بجائے اپنی ملکیت میں رکھیں، اپنی باندی بنا لیں ان کو۔ آپ فرمایا کہ دیکھو اب تو وہ دحیہ کے حصے میں آ گئی۔ جب دحیہ کو پتہ چلا انہوں نے کہا فدیت بنفسی یا رسول اللہ، میری تو جان بھی قربان ہے آپ پر، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ میری باندی ہو چکی ہے تو میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، واللہ ما رأیتھا، میں نے ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، آپ لے جائیں، آپ یہ آپ کی ملکیت ہے۔ حضرت صفیہ جب ادھر پہنچی، اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا، رسول اللہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے نا، کبھی کبھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے خدا کی قسم اس بات پر کہ دیکھو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شادیاں ہوئیں، لیکن شادیاں کس انداز میں ہوئیں، کن مناظر میں ہوئیں، کس تناظر میں ہوئیں، آپ وہ سنیں اور حیران ہو جائیں۔ اپنا قبیلہ جو بنو ہاشم ہے اس میں سے ایک بیوی بھی آپ کی نہیں، بنو ہاشم میں سے، حالانکہ سب سے قریبی تو بنو ہاشم تھے نا، قریش میں سے البتہ 3 ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب ہیں جو قریش میں سے ہیں، اور باقی کوئی بنو المصطلق میں کہاں جا کر ادھر حملہ ہوتا ہے، سردار کی بیٹی آپ کی بیوی بن جاتی ہے، مسلمان بھی ہو جاتی ہے، اور ادھر خیبر میں جا کے حملہ ہوتا ہے، سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بیوی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی تو پھر مسلمان ہو کے وہ بھی بیوی بن جاتی ہے، زوجہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے ہر علاقے سے چنا بیویوں کو، پھر یہ 9 مدرسے بنے، باقاعدہ دین کی تعلیم کے مراکز بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھا، پھر ہر قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کو متعین کیا، ہر قسم کے لوگوں کو۔ یہ بھی شریعت جس پہلو پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی خوبصورت ترین پہلو ہے۔ کچھ بات اس کے اوپر ہو چکی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی پھر اس کے اوپر جب بات کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کتنے بہترین پہلو ہیں سیرت طیبہ میں۔ حضرت صفیہ جب آپ کی ملکیت میں آ گئیں، اب اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ یہ محض اتفاق موجود تھا، پھر ان کی تشریحات میں جیسے ہمارے ہاں قرآن ہے، پھر احادیث، اس کتابوں کے اندر باقاعدہ صحابہ کے نام موجود تھے، خلیفہ اول ابو بکر ہوگا، خلیفہ ثانی عمر ہوگا،
عمر کا یہ نقشہ ہوگا، اس قسم کے ہاتھ ہوں گے، اس قسم کی ناک ہوگی، اس قسم کا قد کاٹ ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض اہل کتاب نے چہرہ دیکھ کر یہ خود پوچھ لیا کہ آپ کا نام عمر ابن خطاب تو نہیں ہے، حالانکہ پہلے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آسمانی کتابوں میں اس چہرے کے متعلق پڑھا ہوا تھا پہلے کہ یہ چہرہ ہوگا اور نام اس کا عمر ابن خطاب ہوگا اور دوسرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ، یہ اہل کتاب جو ہے نا، یہود و نصارہ، قرآن کہتا ہے صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانے، ورنہ اور بات کوئی نہیں تھی۔ اسلام کو تو انہوں نے پہچان لیا تھا ظاہر ہوتے ہی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اولاد سے زیادہ پہچان لیا انہوں نے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، جب اسلام کی صداقت اس طرح ان کے سامنے آ گئی جس طرح سورج چمکتا ہوا سامنے ہوتا ہے تو انسان انکار نہیں کر سکتا، اس طرح صداقت ان کے سامنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے تفرقہ ڈالا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ بنو اسماعیل سے کیسے آ گیا، اس کو ہمارے خاندان سے آنا تھا، بنو اسحاق سے آنا تھا، حالانکہ کتابوں میں لکھا تھا کہ بنو اسماعیل سے آئے گا، لیکن صرف ایک اناد اور بغض، بغیم بینہم، ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے ٹھکرا دیا اور اسلام کو قبول نہ کیا، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اور پھر یہی حضرت صفیہ ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صفیہ یہ تیرے چہرے پر ایک نشان ہے، یہ نشان کیسا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، میرا ایک یعنی ماضی کا ایک واقعہ ہے اور ایک میری دکھ والی داستان ہے، آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، آپ پوچھ لیا تو بتاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ پھر آپ کو یہ بتلاتی ہوں کہ میں نے خواب دیکھا، شادی کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں جس بستر پر سوئی ہوئی ہوں اسی بستر پر اوپر سے چاند آیا اور میرے پہلو میں آ گئے، غائب ہو گیا۔ اب میں بڑی حیران ہوئی کہ چاند آیا اور پہلو میں آیا اور پھر غائب ہو گیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر علم کا چرچا تھا، میرا باپ بھی عالم تھا یہود کا، خامند بھی عالم تھا، چچا بھی عالم تھا، تو میں نے اپنے خامند سے پوچھ لیا، کنانہ بن ابی الحقیق سے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی آپ تعبیر بتلا سکتے ہیں؟ کون سا خواب جی؟ کہ اس طرح ایک چاند ہے اور میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میرے بستر پہ میرے پہلو میں آ کے وہ غائب ہوا ہے۔ میں نے اس کو خواب سنایا، بجائے اس کے کہ وہ تعبیر بتلاتا اس نے زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، اور ساتھ ہی کہا تریدین زواجک بمحمد، تم کیا سمجھتی ہو کہ مسلمان ہو کر تم محمد الرسول اللہ کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ تیری یہ جرت! ایک تھپڑ مارا اور اس کے بعد چہرہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی کو نہیں اور تم نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس دور میں خواب کا دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے، یہ جو عورت اس قسم کا خواب دیکھے گی وہ محمد الرسول اللہ کی بیوی بنے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہتی ہیں میں نے کہا کہ دیکھو جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، اسلام پہلے سے دل میں گھر کیا ہوا تھا، آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی یا رسول اللہ، میں تو کہ آپ آئیں اور اس کے بعد میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو، میں تو آپ کی منتظر تھی۔ اللہ علیہ۔ اور پھر واقعتاً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، چاند کی تشبیہ جو ہے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ یہ حضرت جویریہ بنت حارث ابن ابی الزرار، یہ آپ کی جو بیوی ہیں بن المصطلق میں۔ اب کہاں بن المصطلق؟ ایک جاہلی قبیلہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان اللہ رب العزت ہم سب کو وہ مقامات دکھائے اور بار بار دکھلائے۔ یہ عرب کے لوگوں نے تو بڑا اہتمام کیا ہے ان مقامات کے نام محفوظ رکھنے میں، لیکن ہم ہیں الف انار اور بے بکری پڑھانے والے، کہ انار اور بکریوں کا تعارف ہوتا رہے۔ الف سے اللہ پڑھایا جا سکتا ہے، بے سے بیت اللہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے۔ انہوں نے دروازوں کے نام، سڑکوں کے نام، مقامات کے نام ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ راستے میں ایک وادی آتی ہے، اس کا نام قدید ہے، وادی قدید۔ یہ قدید ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں یعنی مدینہ کے جو مشرکین تھے نا، یہاں آ کر اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے کچھ، لات جو ہے نا، لات نام کا جو ان کا بت تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا، اور اس کی وہ باقاعدہ عبادت کرنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ اور بالکل اس کے ساتھ آگے جا کر مریسی ہے، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ مریسی بھی بنا۔ مریسی ایک پانی کا چشمہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ بن المصطلق اس کے ساتھ آباد ہو گیا تھا، اس مریسی کے پاس۔ تو یہاں آئے، آپ نے چڑھائی کی اور وہ پہلے تیاری کر رہے تھے، آپ پہلے پہنچ گئے ان کی بنسبت،
اور پھر اسی طرح وہ بھاگے اور پھر وہ گرفتار ہوئے، حضرت جویریہ آ گئیں آپ کے، اور پھر آپ کے نکاح میں آ گئی مسلمان ہو کر، اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے قبیلے کے 600 قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی جو کچھ مرضی ہو، دشمن ہو، سارے صحابہ نے کہا رسول اللہ کے سسرال تو بن گئے ہیں نا، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے سسرال کو ہم اپنے قیدی بنا کے رکھیں؟ 600 آدمی آزاد ہو گیا۔ تو جویریہ بھی جب آئیں آپ کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور آپ کی آمد سے 3 دن پہلے دیکھا تھا صرف، بنی المصطلق پہ ادھر آپ کے خلاف چڑھائیاں شروع تھیں، تیاریاں ہو رہی تھیں آپ کے خلاف، اس لیے کہ آپ کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ وہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر تیاریاں ہو رہی تھیں، اور میں نے خواب دیکھا اس وقت، اور خواب بھی اسی قسم کا کہ چاند اترتا ہے بستر پہ آتا ہے۔ تو میں باہر نکلی، اب ہمارے ہاں تو کوئی خاص تعبیر بتلانے والے آدمی نہیں تھے، کسی نے بتلایا کہ ایک بزرگ ہے جو تعبیر بتلاتا ہے، اس کے پاس میں گئی اور میں نے کہا کہ آپ مجھے تعبیر بتلا سکتے ہیں؟ نوجوان تھیں اور 20 سال عمر تھی صرف ابھی تک، آپ مجھے تعبیر بتلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بتلائیں، خواب کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی خواب میں چاند ہے۔ انہوں نے کہا اگر چاند دیکھا ہے نا، محسوس نہ کریں تو محمد مصطفیٰ کی بیوی بننے والی ہے۔ میں نے کہا میں کہاں اور وہ کہاں، نہ ہمارا عقیدہ ایک، نہ ہمارا علاقہ ایک، نہ آپس میں کوئی ہمارا معاہدہ، اور اختلاف بھی بھرپور ہے، حملے کی تیاری ہم کر رہے ہیں اور میں بیوی بن جاؤں گی؟ یا رسول اللہ ابھی تک 3 دن ہوئے ہیں کہ 3 دن کے بعد آج میں آپ کے پاس موجود ہوں اور بیوی بن چکی ہوں آپ کی۔ یعنی چاند کا دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت صفیہ جو ہیں یہ آپ کی بیوی بنی، اور ان کے متعلق کتابوں میں بڑے عجیب واقعات ہیں، یعنی اس زمانے کا جو منظر ہے نا، اس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی ٹینشنیں نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی سوکنوں میں آپس میں جو چشمک ہوتی ہے وہ اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، ازواج مطہرات میں بھی بعض اوقات اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ مقابلہ بازی، آگے نکلنا، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر آج اس زمانے میں پیدا ہو جائیں کوئی گھر کے اندر معاملات، میاں بیوی کے معاملات، اگر اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جائیں تو انسان انتہا تک نہ پہنچے، اس زمانے کے مناظر کو سامنے رکھے، مد نظر رکھے۔ وہ حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب ہیں، قریشی ہیں، بڑا مقام ہے قریش کا۔ حضرت صفیہ کا ایک تو اتفاق سے قد بھی چھوٹا تھا، پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ باپ یہودی تھا، یہودی کی بیٹی۔ کبھی کبھی مذاق میں اسی طرح یعنی چھیڑنے کے لیے کہتی او یہودی کی بیٹی۔ اب دیکھو یہ بات آدمی کو محسوس تو ہوتی ہے نا کہ کسی کو کہا جائے، اگرچہ اس میں شک نہیں تھا کہ باپ واقعی یہودی تھا، او یہودی کی بیٹی کیا کر رہی ہو؟ اب اس طرح وہ چھیڑا کرتی تھیں ان کو۔ حضرت صفیہ ایک مرتبہ رو رہی ہیں، آپ گھر میں تشریف لائے، فرمایا کیوں روتے ہو، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ باپ یہودی تھا، میں تو مسلمان ہوں نا، آپ کی بیوی ہوں میں، اب یہ مجھے چھیڑتی ہیں اور میں کیا کروں؟ عائشہ ہے تو اس کا باپ ابو بکر ہے، بڑا آدمی ہے، قریش سے بھی ہے، آپ کا ساتھی ہے۔ حفصہ ہے تو اس کا باپ عمر ہے، وہ بھی قبیلہ قریش سے، بڑا آدمی ہے۔ یہ زینب بنت جحش بھی قبیلہ قریش سے۔ اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ باتیں کرتی ہیں لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، لیکن مجھے چھیڑتی ہیں اور میں اس وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ اس لیے آپ نے میں کہ پھر جواب تو تجھے بھی دینا نہیں آتا، اگر تو جواب دینے کا ہنر جانتی تو پھر وہ ایسی بات نہ کر سکتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا جواب دوں؟ فرمایا دیکھو تیرا باپ یہودی تو تھا لیکن ہو تو بنی اسرائیل نا، تیرے خاندان کا شجرہ نسب مجھے معلوم ہے، تیرا شجرہ نسب حضرت موسیٰ اور ہارون سے ملتا ہے، تمہارا خاندان جو ہے اس کی یعنی آخری پشت جو ہے یعنی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ہیں، تو ادھر تو ایک باپ بھی نبی ہے اور چچا بھی نبی ہے، اور وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں تو ابو بکر شان والے صحیح لیکن نبی تو نہیں ہے نا۔ حفصہ اگر عمر کی بیٹی ہیں تو عمر شان والے صحیح لیکن نبی تو نہیں ہے نا۔ تو ان کو یہ کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے جو کچھ مرضی ہو لیکن انا بنت النبیین، میں تو 2 نبیوں کی بیٹی ہوں، اس لیے کہ چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جب انہوں نے آئندہ بات کی، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم ابو بکر و عمر کی بیٹی ہو، قبیلہ قریش سے ہو، میں نبیوں کے خاندان سے ہوں، میرا باپ بھی نبی، میرا چچا بھی نبی، میرا شوہر بھی نبی، میں محمد عربی کی بیوی بھی ہوں، اب اس شان میں میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ جب یہ بات کی تو اگلی مرتبہ جب آپ تشریف لائے
تو یہ صحابیات جو ہیں ازواج مطہرات، اب ان کے چہرے لٹکے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ اللہ نے آپ کو قبر حشر کی باتیں سکھانے کے لیے بھیجا یا بیویوں کے جھگڑے بھی سکھا کے بھیجا ہے، کہ بیویوں کو اگر جواب دینا ہو تو جواب بھی اس طریقے سے دیا جائے؟ انہوں نے کہا کون سی بات؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ جواب ملا اور پہلے کا بھی ایسا جواب نہیں ملا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جواب آپ نے سکھلایا، صفیہ نے خود وہ جواب بیان نہیں کیا، اور میں تم نے بھی تو اس کو چھیڑا ہے نا، اور تم اس کو جب بنت الیہودی کہتی ہو تو اس نے جواب تو آخر دینا تھا، اور جواب جو اس نے دیا وہ جواب غلط بھی نہیں ہے۔ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزار کے علاقے کو اور قلعے کو فتح کیا، اور پھر اسی طرح یہ فتوحات کا سلسلہ مسلسل بڑھتا رہا، اور یہ پورا خیبر جو تھا وہ اللہ کے فضل سے مکمل فتح ہو گیا، اور یہود جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ اب جب کچھ یہود جو تھے ان کو تلوار کے زور سے مغلوب کیا گیا، کچھ نے صلح پہ رضامندی ظاہر کی۔ یہود تیمہ جو تھے انہوں نے کہا جی ہم صلح پہ تیار ہیں، فرمایا ٹھیک ہے صلح کر لو، اور سب قیدیوں وغیرہ کو اکٹھا کیا گیا۔ اب آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جتنے لوگ یہاں موجود ہو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں اس علاقے میں نہیں رہو گے، جو سامان اٹھا سکتے ہو اٹھا کے چلے جاؤ، سونا چاندی ہتھیار یہ 3 چیزیں نہیں لے جاؤ گے، سونا چاندی اور ہتھیار یہ چیزیں یہ ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ گے، باقی سامان جو گھر کی ضروریات کا ہے وہ بے شک سارا لے کے جاؤ، لیکن شام میں یہاں نہیں۔ اس معاہدے پہ اگر راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ فرمایا دیکھو اگر غداری ہوئی تو غدار کی سزا موت ہوگی، اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے، ہر قانون میں سزا موت ہوتی ہے۔ غداری نہیں کرنی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کی غداری کی وجہ سے ہم سب کو قتل کر دیں۔ آپ نے دھمکی دی ان کو، انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کوئی کسی قسم کی غداری نہیں کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر سامان اٹھاؤ اور لے جاؤ، چلے جاؤ۔ اب وہ جو سامان اٹھا رہے تھے تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ کنانہ بن ابی الحقیق جو ہے، یہ جو حضرت صفیہ کا خاوند تھا پہلے، اس کے متعلق پتہ چلا کہ اس نے اپنا خزانہ بھی چھپایا ہوا ہے۔ آپ نے تحقیق کی، پوچھا یہ تم لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میں ہی لے کے جا رہا ہوں۔ اب میں تم نے معاہدہ کیا تھا؟ بالکل کیا تھا۔ غداری ثابت ہو گئی؟ اس نے کہا جی بالکل ثابت ہو گئی۔ پھر غدار کی سزا موت ہے، لیکن تیری سزا ہم دوسروں کو نہیں دیتے، اس کو آپ نے وہیں پہ قتل کروا دیا، باقیوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جب ایک سردار قتل ہو گیا تو سارے سیدھے ہو گئے اور انہوں نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کہ درخواست تو پیش کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، درخواست کے لیے آ گئے، کہا کہ حضور آپ کو اللہ نے فتح دی، ہم مغلوب ہو گئے، ہم مانتے ہیں، آپ بے شک ہمارا خزانہ جتنا بھی ہے وہ سارا لے لیں، لیکن اتنی بات بھی حقیقت ہے کہ ان زمینوں کو سنبھالنا یہ آپ کے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو زمینیں ہیں خیبر کی، ان میں بڑی مہارت چاہیے ان کو سنبھالنے کے لیے، اور ہم اس میں ماہر ہو چکے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ علاقہ، زمینیں، یہ سب کچھ آپ کی ہوگی، آپ ہمیں مزدور رکھیں، ہم مزدوری پہ یہاں پر کام کریں گے اور یہیں رہیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم مزدور ہو گے۔ آپ نے مزارعات کا عقد کیا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آدھا پھل تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا، لیکن زمینیں ہماری ہوں گی۔ اب ان کے ساتھ آپ نے عقد کر لیا۔ اب وہ یہود خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی اب باقیوں کی جان بچ گئی اور زمینیں آباد کریں گے اور مسلمانوں کی ملکیت ہوگی۔ اسی دوران ایک عورت آئی، بعض روایت میں اس کا نام زینب ہے اور بعض میں اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، دیکھو آپ نے باوجود فتح یاب ہونے کے اتنا احسان فرمایا، علاقوں سے نہیں نکالا، زمینیں کام کاج کے لیے دے دی، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ بھی مسائل اس قسم کے آتے ہیں نا درمیان میں کہ غیر مسلم کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اب وہ یہودیہ ہے، اس نے یہودیت کا اعتراف بھی کیا ہوا ہے، آپ نے دعوت قبول کی۔ اس نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ صحابہ کرام نے بتلایا کہ آپ کو بکرے کی دستی پسند ہے، یا جس کو پٹھ کہتے ہیں، یہ کمر کا گوشت، یہ پسند ہے آپ کو۔ تو اس نے دستی بنائی اور اس کے اندر زہر ڈال دیا۔ اب دعوت میں وہ جو زہر والی پلیٹ تھی یا جو برتن تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک صحابی بشر بن البراء بھی آپ کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے جلدی سے لقمہ اٹھا لیا اور منہ میں ڈال لیا اور نگل لیا۔
جب آپ نے لقمہ اٹھایا منہ کے قریب کیا، زبان سے ٹچ ہو گیا وہ، لیکن فوراً آپ نے چھوڑا، فرمایا دعوہ انہا مسمومۃ، چھوڑ دو اس کو، اس میں زہر ہے۔ اب وہ بشر جو تھے وہ تو نگل چکے تھے لقمے کو، اور آپ نے زبان کے ساتھ لگایا ہوا تھا خالی۔ فوراً اس عورت کو بلوایا گیا، آپ فرمایا اس گوشت میں کیا تھا؟ اس نے کہا جی زہر تھا۔ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اسی بوٹی نے بتلایا، جب میری زبان سے ٹچ ہوئی اس بوٹی نے کہا یا رسول اللہ دعنی انی مسمومۃ، چھوڑ دو میرے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ بوٹی بول پڑی۔ جب بعض روایت کے مطابق جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے نہ لے کے جانا، لیکن زبان پر وہ اثر جو تھا، آپ یعنی مرض الوفات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس زہر کا اثر آج بھی محسوس ہو رہا ہے اس موت کے وقت میں، یعنی وہ اثر بھی رہا۔ اور یہ جو بشر تھے یہ صحابی، ان کے وجود پر فالج کا حملہ ہو گیا فوراً، اور 1 سال کے بعد اسی زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ آپ نے قصاصاً اس عورت کو اس کے بعد قتل کروایا، اس سے پہلے اس کو نہیں چھیڑا کہ سزا اس کو کیا دی جا سکتی ہے کہ بندہ ابھی تک فوت تو نہیں ہوا، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اسی زہر کی بنیاد پر تو آپ نے پھر قصاصاً اس عورت کو قتل کروایا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ غیب دان ذات کس کی ہے بھائی؟ ایک اللہ کی ہے۔ اگر آپ غیب دان ہوتے، آپ کو وہ زہر کا واقعہ معلوم ہوتا کہ زہر ڈالا جا رہا ہے اس بوٹی کے اندر، اور اگر آپ کو خدا نخواستہ بالفرض والمحال اس غلط نظریے کی بنیاد پر اگر آپ کو معلوم تھا صحابی آپ کے پاس بیٹھ کر وہ لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ قتل کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی پھر؟ والعیاذ باللہ، کتنا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے غلط عقائد کو اختیار کرنے میں۔ ادھر سے دعوے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، عشق کے، اور پھر الزام اس قسم کے رسول اللہ پہ لگاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً اپنے صحابہ کو قتل کروایا۔ آپ کو اگر پتہ تھا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے، اور آپ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا جو آئندہ ہونے والا ہے سب کچھ کو اگر آپ جانتے ہیں، تو پھر اس قتل کی نسبت آپ بتلائیں پھر انصاف کے ساتھ پھر کس کی طرف ہوگی؟ حاشا وکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہیں، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، نہ اس قسم کے الزامات کی ادنا نسبت بھی رسول اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔